بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر ہے استاد محترم ناظم جامعہ مولانا محمد طاہر مدنی صاحب کی طرف سے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ صبح سے سن رہے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ جو متعلق باتیں وہ میں یہاں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں، جامعۃ الفلاح کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسے ایک طویل عرصے تک مولانا مرحوم کی سرپرستی حاصل رہی اور ان کی نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز شخصیت کی قیادت اور رہنمائی میں جامعہ نے ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ جامعۃ الفلاح سے مولانا محترم کا تعلق بہت دیرینہ، گہرا اور مضبوط تھا۔ 1991 سے جامعہ کی شورا کے ممبر رہے، پھر 1995 میں ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے اور 1996 سے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ کی سرپرستی فرماتے رہے اور جامعہ کی علمی و فکری رہنمائی کرتے رہے۔ مجالس جامعہ کی صدارت فرماتے تھے اور اہم امور میں جامعہ کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے مناسب فیصلے کرتے تھے۔ برملا جامعہ کو اپنی امیدوں کا مرکز کہتے تھے اور علمی و تربیتی معیار بلند کرنے کے لیے نو بنو ہدایات دیتے تھے۔ اہم مسائل کو اپنے ناخن تدبیر سے بآسانی حل کر دیتے تھے۔ شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے بالعموم سال میں 2 بار جامعہ تشریف لاتے تھے اور چند روز قیام کرتے تھے۔ اس دوران اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ اساتذہ و طلباء کی علمی اور فکری رہنمائی اور تربیت بھی فرماتے تھے۔ جامعہ کے نصاب تعلیم اور تربیتی نظام پر خاص نظر رکھتے تھے اور اس سلسلے میں اہم ہدایات اور مشوروں سے نوازتے تھے۔ شعبہ اعلیٰ طلباء و طالبات میں مولانا مرحوم کے متعدد علمی موضوعات پر گراں قدر محاضرات بھی ہوئے ہیں، جن سے طلباء و طالبات نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ علاوہ بریں معلمین و معلمات کے ساتھ بھی مولانا کی نشستیں ہوتی تھیں اور اہم امور و مسائل پر تبادلہ خیال فرماتے تھے۔ جامعہ کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیتے تھے اور رہنمائی فرماتے تھے۔ مولانا کی سرپرستی کی وجہ سے جامعۃ الفلاح کو ایک گونا وقار اور اعتبار حاصل ہوا اور علمی دنیا میں اس کا ایک وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات سے جامعہ اپنے سرپرست اعلیٰ سے محروم ہو گیا۔ میں کچھ چیزیں پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، مولانا مرحوم کا علمی ذوق بہت بلند تھا۔ انہوں نے بہت قیمتی علمی ورثہ چھوڑا ہے۔ علمی و تحقیقی کاموں کی تربیت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ نوجوان اہل قلم کی ایک پوری ٹیم انہوں نے تیار کر دی ہے۔ 4 درجن سے زائد کتابیں شائع ہو کر قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں۔ متعدد کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تجلیات قرآن، اوراق سیرت، معروف و منکر، اسلام کی دعوت، اسلام میں خدمت خلق کا تصور، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، صحت و مرد اور اسلامی تعلیمات، عورت اسلامی معاشرے میں اور اسلام انسانی حقوق کا پاسباں، بہت مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی غراں قدر تصنیفات سے ساری دنیا میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ جامعۃ الفلاح کی مرکزی لائبریری اور دیگر ذیلی لائبریریوں میں مولانا کی تصنیفات موجود ہیں اور اساتذہ و معلمات اور طلباء و طالبات ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بالخصوص علمی مقالہ جات کی تیاری میں ان کتابوں کو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تقریباً 70 سالہ دعوتی، اصلاحی، تربیتی، تحقیقی اور تصنیفی خدمات کے بعد 88 برس کی عمر میں مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبول بخشے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مولانا محترم کی علمی اور دعوتی خدمات اور فیض بخش زندگی پر خاطر خواہ روشنی ڈالنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو اس بابرکت زندگی سے ایک گونا متعارف کرانے کی نیت سے یہ عظیم الشان سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ جامعۃ الفلاح اپنے محسن و مربی کی سیاد میں برابر کا شریک ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو اپنے مقصد میں کامیاب و بامراد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔